آج عید کی نماز سے متعلق سنیں گے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عید کے دن جب طریقہ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، اور جن کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ برابر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے ہاتھ اٹھایا، کس نے ہاتھ باندھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اگر قبلے سے چہرہ پھر جائے تو نماز بھی نہیں رہتی. آنکھوں کا پھر جانے تک کا مسئلہ ہے، منع ہے. تو کسی کو نہ دیکھیں، غور سے سماعت فرمائیں. بہت آسان ہے یہ. دیکھیں عید کی نماز ہمیشہ یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیرات کے، پھر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف کے، آپ کہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اب دل میں نیت کر لیں میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، نیت ہو گئی آپ کی. اب اس میں 2 رکعت نماز ہے جو عام ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہیں. بس فرق یہ ہے کہ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں. اس کی ترتیب ذہن میں رکھیں آپ. دیکھیں تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی. اب آپ ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی جدک و لا الہ غیرک. اب یہ تکبیر تحریمہ تکبیر اولیٰ تھی. اب 3 تکبیریں اضافی ہیں. اب ہوگی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے. اب یہ تیسری جو ہوگی نا اس میں ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، چونکہ اگر ہاتھ چھوڑ دیا تو پھر ہاتھ باندھنے کے لیے تکبیر اضافی ہو جائے گی. تو پہلی تکبیر تحریمہ یہ تینوں زائد ہیں، لیکن اس کی جو تیسری ہوگی اس میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے. زائد اس لیے ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہیں یہ. اب علم شریف، سورت، رکوع، سجود، پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو گئے. اب دوسری رکعت میں تکبیریں ہیں وہ زائد، وہ کب ہیں؟ وہ رکوع سے پہلے ہیں. پھر علم شریف پڑھیں گے، سورت ملائی جائے گی. اب رکوع سے پہلے 3 تکبیریں ہیں. اب رکوع میں جانے کے لیے ہاتھ چھوڑا جاتا ہے، ان تینوں میں ہاتھ چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے. یہ تینوں زائد ہو گئی. اب جو تکبیر ہوگی وہ چوتھی نہیں ہوگی بلکہ وہ رکوع کی ہوگی، اضافی نہیں ہوگی. پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر رکوع، پھر سجود، پھر التحیات، پھر سلام پھیر دیں گے. نماز عید ہو گئی. پھر خطبہ، جس کو آواز پہنچ رہی ہے اس کو سننا واجب ہوتا ہے تو خطبہ سنا جائے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، وقت سے پہلے بتانے کا یہ فائدہ ہے، اللہ نہ کرے کوئی لیٹ آتا ہے اور تکبیریں نکل گئیں، امام نے قرات شروع کر دی تو آپ اپنی تکبیریں کہہ لیں. جس کی تکبیریں نکل گئیں وہ اپنی تکبیریں خود کہہ لیں. اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رکوع سے پہلے پہلے. اور اگر امام کو رکوع میں پایا تو اب علماء فرماتے ہیں وہ 3 تکبیریں جو واجب ہیں نا، وہ بھلے آپ تسبیح نہ پڑھیں سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیں. یہ اس کی صورت میں جس کی جو وقت پر نہیں پہنچا. چونکہ ہمارے ہاں تو الحمدللہ ایک ریکارڈ ہے کہ ہمارے یہاں بالکل ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا وہ عید کی نمازیں، عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں. تو یہ رہا. اب اگر دوسری رکعت میں پہنچے تھے اور رکوع میں تھا تو بھی تکبیریں اپنی خود کہہ کے شامل ہو جائے. تو یہ نماز عید کا طریقہ ہے، بہت آسان ہے. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں. ثنا کے بعد جو 3 ہوں گی وہ اضافی ہوں گی، چوتھی میں ہاتھ باندھ لیں گے. اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے تینوں زائد تکبیریں ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی جو ہوگی وہ رکوع کی ہوگی. اس طرح یہ نماز عید، یہی بقرہ عید ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی اس پہ پریکٹس کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.